حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس مقام تک پہنچانے والی کہ کیا کہوں میں ان کے بارے میں. ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ان کے قریب بیٹھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کھینچ کر چلے آتے تھے. وہ تمام غیر مسلم ہر مسلسل سفر کرتے تھے، گاؤں میں ایک جگہ پر جا کر کسی کی اجازت سے کسی زمین پر خیمے لگواتے تھے، وہیں ٹھہرتے تھے اور دیگیں چڑھوا دیتے تھے اور پورے گاؤں کو کھانے کی دعوت دلواتے تھے. اللہ اکبر. مسلمان بہت کم، اکا دکا، 99% لوگ غیر مسلم، کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی کیا، کوئی بنیا، کوئی سب کو بلانا، ایک دسترخوان پر بیٹھتے تھے. حضرت کو کسی نے خبر دی کہ حضرت سب آ گئے، ایک بندہ نہیں آ رہا. کون ہے وہ؟ وہ گھروں سے گندگی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر پھینکنے جا رہا تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اس تک پہنچے تو ہم نے کہا کہ تم کو پتہ ہے بڑے حضرت آئے ہوئے ہیں اور کھانے کی دعوت کی ہے، کہاں ہے گاؤں کے تمام لوگوں کو بلا لینا، بھائی آپ چلیے. تو وہ کہنے لگا آپ دیکھ رہے ہو میں اتنا گندا آدمی، اتنا نچلا آدمی گھر کی گندگی لے کے جا رہا ہوں، میں کہاں یہ قابل. بیچارے خادم نے آ کر کہا حضرت وہ کہہ رہا ہے میں گندا آدمی ہوں، میرا تو پیشہ ہی گندا ہے، میں وہاں کہاں ہوں گا اتنے بڑے لوگوں کے پاس. حضرت خواجہ نے کہرایا جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ. تو چاہے پورا نہا نہ پاؤ، ٹانگیں دھو لینا، کونی تک ہاتھ دھو لینا اور آؤ. اور حضرت نے دسترخوان پر بیٹھے رہے، اس کا انتظار کیا. مجمع سے کہا آپ کھانا شروع کرو اور وہ آیا اور حضرت نے کہا کہ ادھر آؤ، ادھر لاؤ میرے پاس، یہاں لاؤ میرے پاس، یہاں لاؤ. اب وہ کانپ رہا ہے، وہ بالکل کانپ رہا ہے. وہ کبھی کسی برہمن پنڈت کے گلی میں نہیں جا سکتا تھا اور دنیا بھر کے سب سے بڑے بزرگ میرے پاس آؤ. اور جب وہ میرے آن کے پاس آ کے بیٹھا تو ہاتھ لقمہ لیا اور اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے رکھا. میں سوار ناصری کے حوالے سے کہتا ہوں کہ لقمہ اس کے پیٹ میں شاید بعد میں پہنچا، ایمان کا نور اس کے سینے میں پہلے پہنچا. اور روتے ہوئے اس نے کہا بس حضرت جی مجھے سکھا دیجئے اور مجھے اپنا نوکر رکھ لیجئے. یہ تھے ہمارے اللہ والے لوگ. کہاں چلا گیا وہ دور؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟